نالج زون کے معزز ناظرین، جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تب سے ہی وہ نہ ختم ہونے والی جدوجہد اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ قدرتی آفات، جنگیں، آلودگی، امراض نے ہزاروں سال سے انسان کو گھیر رکھا ہے، اور ان سب سے نکل کر اور سہولت سے بھرپور زندگی پانا ہزاروں سالوں سے انسان کی جدوجہد کا مرکز ہے۔ لیکن ناظرین، 1500 سال قبل کرۂ ارض نے اپنی انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک سال دیکھا، جب سورج کی روشنی زمین تک پہنچنا بند ہو گئی اور بارش کا رنگ سرخی مائل ہو گیا۔ گھنے گہرے زرد بادلوں نے کرۂ ارض کا گھیراؤ کر لیا۔ پوری دنیا ناقابل برداشت حد تک سرد موسم کے شکنجے میں آ گئی، اور اس کے بعد قحط اور طاعون نے انسان پر مزید کاری ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ شہر کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس قیامت صغریٰ سے متاثر ہوئے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں 1536، جو کہ تاریخ انسان کا سب سے بھیانک سال مانا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر اس سال اور آئندہ چند سالوں میں اس کے اثرات سے تقریباً 100 ملین سے افراد صفحہ ہستی سے مٹ گئے، جس میں بازنطینی سلطنت کی تقریباً نصف آبادی شامل ہے، جو اکثریت طاعون سے مارے گئے تھے۔ چین اور میسوپوٹیمیا میں ٹھیک موسم گرما میں برفباری کا آغاز ہو گیا۔ دنیا میں قحط سالی اور بھوک نے ڈیرے ڈال لیے، جس سے لاکھوں انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ناظرین، سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت سورج کہاں گیا؟ قسطنطنیہ، موجودہ استنبول سے چین تک، روم سے برطانیہ تک کے قدیم مورخین کے مطابق سورج کے مسلسل 2 سال بجھے رہنے کا اشارہ ملتا ہے۔ بقول ان مورخین کے 2 سال تک سورج کی روشنی انتہائی کم اور سرخی مائل رہی۔ لیکن کیا اس واقعے کا کوئی سائنسی ثبوت موجود ہے؟ جی ہاں، آج اس واقعے کا سائنسی شواہد موجود ہیں، جو کہ سن 536 کے شدید سرد موسم کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں شواہد کی، تو درخت اپنے اندر ہزاروں سال کی موسمیاتی تاریخ سموئے ہوئے ہیں۔ ہر سال درخت کی چھال اندرونی رنگ میں بڑھوتری کرتی ہے، اور درخت کے کٹے تنے میں ایسے سینکڑوں ہزاروں رنگ دیکھے جا سکتے ہیں۔ باریک اور مختصر رنگ خراب اور سخت موسم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بیلفاسٹ کی یونیورسٹی کے ماہر شجریات پروفیسر مائک بیلے نے اپنی 30 سالہ تحقیقات میں دنیا کے قدیم علاقوں سے قدیم اور بوڑھے درختوں کی چھال کا تفصیلی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سن 530 کی دہائی میں پوری دنیا کے درختوں کی بڑھوتری انتہائی کم ہوئی تھی، اور ان کی چھال میں بننے والی رنگلز انتہائی باریک تھی۔ اکثر کو تو یہ عام آنکھ سے دیکھنا بھی مشکل تھا، لہٰذا تجزیے کے لیے مائکروسکوپ سے تصویر لے کر ان کو انلارج کرنا پڑا۔ تو دوستو، دلچسپ سوال تو یہ ہے کہ اس وقت ایسا کیا ہوا کہ 2 سال تک سورج نہ نکلا؟ سوال کے جواب میں سائنس نے 2 تھیوریز پیش کی ہیں۔ ایک انتہائی بڑے پیمانے پر آتش فشاں ہوا ہوگا، جس کے نتیجے میں گرد و غبار اور دھواں نے سورج کی روشنی کو زمین تک آنے کے لیے بلاک کر دیا۔ دوسرا یہ کہ یا کوئی بہت بڑا شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا ہوگا، مگر ان دونوں کا 1500 سال بعد سراغ کیسے لگایا جائے؟ تو خوش قسمتی سے سائنس اس بات کو بھی ثابت کر دیتی ہے۔ جن علاقوں میں برفباری ہوتی ہے، یہ بھی تہ در تہ ایک دوسرے کے اوپر جمتی رہتی ہیں۔ سن 1530 میں پڑنے والی برف کو انٹارکٹیکا یا گرین لینڈ سے کھود نکالیں تو اس برف کی کیمیکل پراپرٹیز کا تجزیہ کر کے آتش فشانی یا شہاب ثاقب کے سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ جب برف کا تجزیہ کیا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ 1530 کی دہائی میں پڑنے والی برف میں بھاری تعداد میں سلفیورک ایسڈ کی تصدیق ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1530 میں پڑنے والی سردی اس وقت کسی بڑے آتش فشاں کے رونما ہونے کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسا کون سا پہاڑ تھا جس میں یہ آتش فشانی کا واقعہ رونما ہوا؟ تو اس بارے میں 100% تو نہیں کہا جا سکتا، مگر ماہرین کے مطابق جاوا اور سناترا کے درمیان پائے جانے والے پہاڑ، جو کہ ایک بہت بڑا آتش فشاں مانا جاتا ہے، یہاں سے آتش فشانی کا واقعہ ہوا ہوگا، کیونکہ 1883 میں اسی پہاڑ میں سے ایک خوفناک آتش فشانی ہوئی، جس سے تقریباً 40,000 لوگ مارے گئے تھے۔ تو ماہرین کے مطابق سن 539 میں
یہی پہاڑ ہوگا جہاں سے بڑے پیمانے پر آتش فشانی ہوئی ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی مفید اور دلچسپ معلوماتی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔